حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں اس وقت ایک جان لیوا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وبا نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے، مزدور سے لے کر سیاستدان تک، بیوروکریٹ سے لے کر کھلاڑی تک۔ محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ فیکٹریوں سے لے کر شادی ہال تک، چرچ سے لے کر مسجد تک سب بے آباد ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ وبا چھو کر بھی نہیں گزری۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری ان تک نہیں پہنچ سکی؟ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی یا کون سا تعویذ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں اس وقت 2604 کھرب پتی ہیں۔ ایک کھرب پتی بننے کے لیے 7000 کروڑ کے اثاثوں کا مالک ہونا ضروری ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بھی یہ نہیں ہے، حالانکہ ان میں سے 50% اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں جنہیں اس وبا کا آسان ہدف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب لوگ اسی طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دفتر سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وائرس ان پر اٹیک نہیں کر پا رہا؟ ناظرین، ہیومن باڈی کے ایکسپرٹ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ مسلسل ناکامیوں کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور نالائق اور نکٹھو شخص پر بیماری زیادہ حملہ کرتی ہے۔ جتنے بھی کھرب پتی لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں، اور ان لوگوں نے ہمیشہ خود کو کمفرٹ زون سے باہر رکھا ہے اور زندگی کے تمام مصائب کو پھانسی کا پھندا اپنانے کی بجائے گلے کا ہار بنایا ہے۔ یہ آج بھی اسی طرح دفتر جا رہے ہیں، یہ آج بھی وہی کھا رہے ہیں جو کرونا سے پہلے کھاتے تھے، یہ آج بھی وہی فیصلے کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، یہ اپنی فیملی کو وقت بھی دے رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور سوشل میڈیا کو تو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا ہے، اور یہ لوگ یوٹیوب پر بھی صرف اپنی پسند کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچی جھوٹی خبریں انسان کو ڈپریشن کا شکار بناتی ہیں، جس سے قوت مدافعت پر اثر پڑتا ہے، اور کرونا جیسا کوئی بھی جراثیم انہیں بآسانی ہدف کر سکتا ہے۔ انہوں نے آج سے ہی کرونا کے بعد والی دنیا کی تیاری شروع کر دی ہے اور فیوچر پلانز پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ مسلسل اپنا نالج بڑھا رہے ہیں اور جدید دنیا کے سکل سیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود نئی زبانوں پر عبور حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پریشان رہنا چھوڑ دیجئے۔ مصائب سے بھاگنے کی بجائے ان سے نکلنے کا حل تلاش کیجئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیجئے۔ گھر میں رہتے ہوئے کام کا آغاز کر دیجئے، کیونکہ اس بیماری پر قابو تو تب ہی پایا جائے گا جب اس کی ویکسین ایجاد ہوگی، اور ویکسین کی تیاری میں کم از کم 1 سال لگے گا۔ لیکن آپ آج ہی سے کام شروع کر دیں اور خود کو نئی دنیا کے لیے تیار کر لیں۔ آن لائن سکل سیکھنا شروع کر دیں، جدید زبانوں پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیں، سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے سماجی رابطے بڑھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ آن لائن میں دلچسپی نہیں رکھتے تو گھر میں ہی چھوٹی سی ورکشاپ بنا کر کام کرنا شروع کر دیجئے، اور ایسے ہی کام کریں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ ٹی وی کو خیر بات کہہ دیں اور فیوچر پلاننگ کا آغاز کر دیجئے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں
کہ وبا آپ کے لیے بجائے زحمت کے رحمت بن جائے گی اور آپ اس وبا کی بھٹی سے سونا بن کر نکلیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔